اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5061 سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ گزرے چند لوگوں پر جنہوں نے ایک مرغی کو نشانہ بنایا تھا، اس پر تیر چلا رہے تھے۔ جب ان لوگوں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو وہاں سے الگ ہو گئے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ کام کس نے کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو لعنت کی ہے اس پر جو ایسا کام کرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5062 سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ قریش کے چند جوانوں پر گزرے۔ انہوں نے ایک پرندے پر نشانہ لگایا تھا اور اس کو تیر مار رہے تھے، اور جس کا پرندہ تھا اس سے یہ ٹھہرایا تھا کہ جو تیر نشانے پر نہ لگے اس تیر کو وہ لے لے۔ جب ان لوگوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو الگ ہو گئے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، لعنت کی اللہ تعالیٰ نے اس پر جو ایسا کام کرے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے اس شخص پر جو کسی جاندار کو نشانہ بنائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5063 جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جانور کو باندھ کر مارنے سے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5064 جندب بن سفیان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میں عید الاضحیٰ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی نماز نہیں پڑھی تھی اور نماز سے فارغ نہیں ہوئے تھے اور سلام نہیں کیا تھا کہ دیکھا قربانیوں کا گوشت اور وہ ذبح ہو چکی تھیں۔ نماز سے فارغ ہونے سے پہلے ہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے قربانی ذبح کی اپنی نماز سے پہلے ہی یا ہماری نماز سے پہلے، یہ شک ہے راوی کا، وہ دوسری قربانی کرے کیونکہ پہلے قربانی درست نہیں ہوئی، اور جس نے نہیں ذبح کی وہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ذبح کرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5065 جندب بن سفیان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میں عید الاضحیٰ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ چکے تو بکریوں کو دیکھا وہ کٹ گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز سے پہلے ذبح کیا وہ دوسری بکری ذبح کرے، اور جس نے ذبح نہیں کیا ہے وہ اللہ کا نام لے کر ذبح کرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5066 اسود بن قیس رضی اللہ عنہ سے اس سند کے ساتھ ابو الاحوص کی حدیث کی طرح روایت نقل کی گئی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5067 جندب بجلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میں عید الاضحیٰ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھا۔ عید الاضحیٰ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، پھر خطبہ پڑھا، پھر فرمایا، جس نے نماز سے پہلے قربانی کی ہو وہ دوبارہ کرے، اور جس نے نہیں کی وہ اللہ تعالیٰ کے نام پر ذبح کرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5068 شعبہ سے اس سند کے ساتھ اسی طرح روایت نقل کی گئی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5069 برا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میرے ماموں ابو بردہ نے نماز سے پہلے قربانی کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو گوشت کی بکری ہوئی، یعنی قربانی کا ثواب نہیں ہے۔ ابو بردہ رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، میرے پاس ایک 6 مہینے کا بچہ ہے بکری کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی کی قربانی کر، اور تیرے سوا اور کسی کے لیے یہ درست نہیں۔
بلکہ بکری 1 برس یا زیادہ کی ضروری ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز سے پہلے قربانی کرے اس نے اپنی ذات کے لیے ذبح کیا، یعنی گوشت کھانے کے لیے قربانی کا ثواب نہیں ملتا، اور جو شخص نماز کے بعد ذبح کرے اس کی قربانی پوری ہوئی اور وہ پا گیا مسلمانوں کی سنت کو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5070 برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان کے ماموں ابو بردہ بن نیاز رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قربانی کرنے سے پہلے قربانی کر لی تو کہنے لگا، یا رسول اللہ، یہ وہ دن ہے جس میں گوشت کی خواہش رکھنا برا ہے، یعنی قربانی نہ کرنا، اور بال بچوں کے دل میں گوشت کی خواہش باقی رکھنا اس دن برا ہے، اور بعض نسخوں میں مکروہ کے بدلے مکروم ہے۔ تو ترجمہ یہ ہوگا، یہ وہ دن ہے جس میں گوشت کی طلب ہوتی ہے اور میں نے اپنی قربانی جلد کی تاکہ کھلاؤں میں اپنے بال بچوں اور ہمسایوں کے گھر والوں کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر قربانی کر۔ وہ بولا، یا رسول اللہ، میرے پاس ایک دودھ والی کم سن بکری ہے، 1 برس سے کم عمر کی، اس کو عربی میں اناق کہتے ہیں، اور وہ میرے نزدیک گوشت کی 2 بکریوں سے بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بہتر ہے تیری دونوں قربانیوں میں، اگرچہ پہلی بکری قربانی نہ تھی، مگر چونکہ ابو بردہ رضی اللہ عنہ نے اس کو نیت خیر سے ذبح کیا تھا، اس وجہ سے اس میں بھی ثواب ہوا، اور اب تیرے بعد 1 برس سے کم کی بکری کسی کے لیے درست نہ ہوگی۔